اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی بلند اعلیٰ اور رفع ذات ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی ثانی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم انسان رب ذوالجلال کی مخلوق ہیں۔ ہم اپنے ذہن کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ الجھ پڑتے ہیں، اپنے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہو جناب، غصے پریشانی کے اندر آ جاتے ہیں۔ غصہ اس قدر ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے ہم وہ دعوے کر جاتے ہیں، وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ ہم کر بھی سکتے ہیں۔ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں یہ فلاں کر دوں گا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کیا اس عمل میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، کیا ہمارے اس عمل سے اللہ رب العزت جو ہے وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ ساری دنیا والے مل جائیں اگر کسی انسان کو تکلیف دینے کے لیے، اگر رب ذوالجلال اس بندے کو بچانے والا ہو تو ساری دنیا والے مل جائیں تو کوئی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ساری دنیا والے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیں اور اللہ نے اگر اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا تو کوئی بھی اس بندے کو جو ہے وہ بھلائی نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل اسی طرح ہمارے معاملات ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں، کہ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں کیا اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، کہ دیکھیں کیا ہمارا رب تو اس میں ناراض نہیں ہے۔ جب آپ رب کی رضا حاصل کرنے والے ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جب اللہ رب العزت کے در کے اوپر جھک جائیں گے تو میرا رب ذوالجلال تمہارے لیے وہ راستے عطا فرمائے گا، وہ تمہارے لیے راستے کھولے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پھر رب ذوالجلال کس طرح سے جو ہے انسان کی وہ مدد فرماتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ریاض الریاحین کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 131 کے اوپر حضرت سیدنا علی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ موصل میں موجود تھا تو ہم ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے، کہ جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو چلتے چلتے چند ہی لمحات کے بعد کشتی جب درمیان میں پہنچتی ہے دریا کے اندر تو ایک بڑی سی مچھلی جو ہے وہ کیا ہے، وہ کود کر پانی سے کشتی کے اندر آن گرتی ہے۔ تو جب ہم تمام نے دیکھا کہ ایک بڑی سی مچھلی جو ہے وہ کود کر جو ہے وہ ہماری کشتی میں آ گئی تو تمام نے مشورہ کیا کہ اس کو کہیں جو ہے بیٹھ کر بھونتے ہیں اور اس کو تناول کرتے ہیں۔ تو جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ساروں نے جو ہے اتفاق کر لیا کہ کہیں بیٹھ کر اس کو تیار کر کے اس کو بھون کر جو ہے کھاتے ہیں، تو کشتی کو ایک کنارے پہ لگایا گیا۔ تو تمام دوست جو کشتی میں موجود تھے قافلے والے، تو سارے جو ہے وہ دوست جتنے گئے ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حرب کہ لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ جب لکڑیاں جمع کر رہے تھے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عجیب ہی منظر تھا کہ وہاں پر کھنڈرات تھے، پرانے مکانات کے نشان تھے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور عجیب واقعہ وہاں پہ یہ ہوا کہ عجیب چیز دیکھنے کو یہ ملی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے کہ جس کے ہاتھ پیچھے جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور ایک ہی اس کے ساتھ ایک اور انسان ہے کہ جس کا گلا کٹا ہوا ہے، مرا پڑا ہے، ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی ایک خچر ہے جو مال سے لدا ہوا ہے۔ ہم اس شخص کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے، تو جس شخص کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ یہ جو خچر ہے یہ اس شخص کا ہے جس کی یہ لاش ہے۔ کہا کہ میں نے یہ خچر جو ہے اس سے اجرت پہ لیا تھا کہ میں آج کا دن کام کروں گا اور تمہیں اس کی اجرت دوں گا، لیکن یہ ہیلے بہانے کے ساتھ جو ہے یہ کیا ہے، یہ شخص مجھے یہاں ان انجان جگہوں کے اندر لے آیا، کھنڈرات میں لایا اور بڑی ہی چلاکی کے ساتھ میرے ہاتھوں کو باندھ دیا، اور مجھے قتل کرنے کا جب ارادہ کیا تو بڑی میں نے منتیں کی، بڑی ہی جو ہے میں نے سماجتیں کی کہ مہربانی فرما کر میرے ہاتھوں کو چھوڑ دو، مجھے کھول دو اور مجھے جانے دو، یہ مال اپنے پاس رکھ لو، میں کسی کو شکایت نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، قتل کے ارادے کے ساتھ اس کے جو ہے پیچھے اس نے جو اپنے میان کے اندر خنجر رکھا ہوا تھا اس خنجر کو نکالا۔ جب یہ خنجر نکالنے لگا میان سے تو جیسے ہی یہ خنجر نکالنے لگا تو وہ اٹک گیا، وہ نہ نکلا۔
تو بڑے ہی زور کے ساتھ جب اس نے اس کو کھینچا، بڑے ہی زور کے ساتھ جب شدت کے ساتھ اس کو کھینچا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب اس نے زور سے کھینچا تو جیسے ہی باہر نکلا تو وہ خنجر جو ہے اس کی حلق پہ لگ گیا اور یہ تڑپ تڑپ کے یہاں پر جو ہے وہ مر گیا۔ اصل یہ ماجرا ہے۔ تو حضرت علی بن حرب بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کے ہاتھ کھولے، وہ خچر لے کر چلا گیا۔ ہم کشتی میں جب واپس آئے لکڑیاں لے کے، کیا دیکھتے ہیں وہ جو ہے وہاں پر جو ہے کشتی کے اندر مچھلی موجود ہی نہیں، وہ سمندر میں چلی گئی، وہ کود گئی۔ اب ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظیم ہے، اس کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے کہ انسان کی وہاں سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں رب ذوالجلال جو ہے وہ جو عمل فرمانے والا ہوتا ہے، جو رب ذوالجلال فیصلہ فرمانے والا ہوتا ہے۔ کہ دیکھیں ایک ویران جگہ کے اوپر ایک پورے لوگوں کے گروہ کو جو ہے وہ لے کے رب ذوالجلال آیا، وسیلہ کیا بنا؟ ایک مچھلی کو جو ہے ان کے پاس بھیجا اور پھر ان کے دل کے اندر خواہش پیدا کر دی اس کو کھانے کی۔ وہ کھانے کے لیے اس جزیرے پہ اترتے ہیں اور وہاں یہ سارا ماجرا دیکھتے ہیں۔ ایک لٹیرا جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہے کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن خود ہی اس کو قتل کرنے کے بجائے اپنے ہی خنجر سے جو ہے وہ مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جس کے ہاتھ بندھے تھے اب کوئی نہیں ہے، رب ذوالجلال بچانے والا تھا، اس کے لیے وہاں لوگوں کو بھیج دیا اور وہ شخص آزاد ہو کر چلا گیا۔ اب یہ مچھلی کا آنا یہ ان کے کھانے میں مقدر نہیں تھا، لیکن رب ذوالجلال نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا۔ کیوں؟ رب ذوالجلال اس شخص کے ساتھ جو ہے اچھائی کا ارادہ فرما چکا تھا، اس کو بچانے والا تھا، تو رب ذوالجلال نے سارے کے سارے معاملات کو آسان فرما دیا۔ کہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہر وہ کام وہ کرنا چاہیے کہ جس میں رب ذوالجلال کی رضا ہو، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، لہٰذا محبتیں پیدا کریں، نفرتوں کو دور کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو جو رب جس کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا محبتیں پیدا کریں، نفرتوں کو دور